السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، شروط الاضحیہ۔ آج کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کی کتنی شرطیں ہیں۔ قربانی کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو جانور ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، جو قربانی جس جانور کا کر رہے ہیں، وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو، گائے کو اور بکرے کو۔ اب اس میں نر اور مادہ سب شامل ہے، اور ایک بھیڑ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنا رکھی ہے تاکہ وہ اللہ کا کو یاد کریں جو اللہ نے انہیں رزق دے رکھا ہے جانور میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے۔ تو بہیمۃ الانعام کی قربانی ہی ہوگی، کیونکہ عبادت توقیفی ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی یہ شریعت ہے۔ اس میں قیاس کا ادنا بھی دخل نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فی روایہ مردود، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں لگا، وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ تو قرآن نے بہیمۃ الانعام کہا ہے، لہذا بہیمۃ الانعام ہی میں سے ہونا چاہیے جانور، دوسرے پہ قیاس اسے نہیں کریں۔ جب وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اونٹ بھی کر سکتے ہیں ہم قربانی، بھیڑ بھی کر سکتے ہیں قربانی، اور بکرا اور بکری بھی قربانی ہم کر سکتے ہیں، تو کیوں دوسرے کی طرف قیاس کریں ہم؟ اس لیے قیاس نہ کریں۔ یہ عبادت ہے، عبادت توقیفی ہے۔ پہلی شرط کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، اونٹ ہو، گائے ہو۔ گائے چونکہ منع ہے، نہیں کر سکتے ہم یہاں حکومت کی طرف سے، بالکل نہ کریں، لیکن اونٹ کر سکتے ہیں، بکرا کر سکتے ہیں، اور دمبا کر سکتے ہیں، بھیڑ کر سکتے ہیں ہم قربانی۔ اور جانور جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تقرب اللہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، تو جو چیز پیش کرنے کو اللہ نے کہا ہے وہی ہم پیش کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ وہ جانور اس عمر تک پہنچ جائے جس کی حد شریعت نے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ بھیڑ میں سے جزعہ ہو، اور اس کے علاوہ جو جانور ہے وہ ثنیہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان تعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، یعنی تم قربانی کرو مسنہ۔ مسنہ کے 2 معنی ہیں۔ ہمارے علماء ہند اور نیپال نے دانتا مراد لیا ہے کہ دانت نکل جائے، 2 دانت، تب قربانی جائز ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن علماء سعودیہ، علامہ ابن عثیمین نے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، اور علامہ نووی نے، اور دیگر علماء نے مسنہ سے مراد ثنیہ لیا ہے۔ ثنیہ یعنی عمر ہے۔ تو فالثنی من الابل کہتے ہیں ما تم له 5 سنین۔ ثنی اگر اونٹ کا ہے، اونٹ یعنی 5 سال کا ہو جائے، گائے 2 سال، اور بکرا 1 سال کا، اور جزعہ کہتے ہیں بھیڑ 6 مہینے کا۔ اس سے کم عمر میں قربانی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہے کوئی بھی جانور ہو، وہ دانتا ہونا چاہیے۔ البتہ بھیڑ ہے، نہیں ہے کسی کے پاس دانتا، تو یہ بھیڑ کا بچہ بغیر دانتے کے بھی 6 مہینے کا بھی ہے تو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء سعودیہ کے ہاں یہی ہے کہ سال مراد ہے، وہاں ثنیہ مراد ہے، مسنہ سے مراد ثنیہ ہے، یعنی عمر، اس عمر تک پہنچ جائے، جو بھی مراد لیں ہم۔ لیکن چونکہ دانتا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ آیا یہ سال پورا ہوا کہ نہیں، دوسرا بیچنے کے لیے سال پورا ہونا کہہ دے گا۔ اسی لیے اس شک کو دور کرنے کے لیے علماء ہند نے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحمدی، عبد الرحمن مبارک پوری، ثناء اللہ مرسری اور دیگر علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دانتا ہونا چاہیے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور اس عمر تک پہنچ جائے جس کی حد شریعت نے کی ہے، دانتا ہو جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا، اس کے نر مادہ سر شامل ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمر تک پہنچ جائے، یعنی اونٹ ہے تو 5 سال، گائے ہے تو 2 سال، بکرا ہے تو 1 سال، اور بھیڑ ہے تو 6 مہینے کا۔ یا ہمارے ہاں کے
علماء کی نزدیک جو اتفاق ہوا ہے وہ ہے کہ دانتا ہو، شک کے دائرے میں نہ رہے۔ مسنہ کے معنی سنیہ بھی ہے، مسنہ کے معنی بھی دانتا بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے سنیہ مراد لیا ہے ان لوگوں نے عمر کہا ہے، جن لوگوں نے اسنان دانتا مراد لیا ہے تو انہوں نے دانتا کہا ہے۔ المہم جو بھی ہو، آپ اس عمر تک سال سے نیچے نہ ہو، جو حد ہے اس سے اوپر ہو جائے ٹھیک ہے، نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کہ وہ جانور 4 عیبوں سے پاک ہو: العور البین، المرض البین، العرج البین، الحزا، یعنی ایسا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا اندھا نہ ہو کہ اس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور اتنا کمزور نہ ہو کہ گدی تک دکھائے۔ یعنی یہ 4 عیوب ہیں، ان سے جانور پاک ہونا چاہیے، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط کہ قربانی کرنے والا اس جانور کا مالک ہو، ملکیت ہو، اس کی ملکیت ہو، اس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، اس پر وہ اس کا مالک ہو۔ پانچویں شرط اس جانور میں کسی غیر کا حق نہ ہو۔ مثلا کوئی جانور رکھ دیا آپ کے پاس رہن کے طور پہ، آپ کے قبضے میں تو ہے لیکن حق وہ دوسرے کا ہے، آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ مکمل طور سے اس کے مالک ہوں، کسی غیر کا اس میں حق نہ ہو۔ اور چھٹی اور یہی آخری شرط ہے کہ اس جانور کو ایسے وقت میں ذبح کیا جائے جس کی حد شریعت نے کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے غروب آفتاب تک۔ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک، یعنی عید کی نماز یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک، کہاں؟ یوم آخر ایام تشریق تک، یعنی 13 ذی الحجہ تک، رات اور دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی پہلے کر دیتا ہے ذبح کرنے سے تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ ایک صحابی نے قربانی کر دی نماز سے پہلے، یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ اللہ کے سامنے ہم نے یہ قربانی پیش کی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاتو کا شات لحمن، تمہاری یہ بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ آپ نے حکم دیا کہ دوسری اس کی جگہ پہ قربانی ادا کریں۔ اس لیے یہ 6 شرطیں ہیں، 6 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان 6 شروطوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، 4 قسم کا جانور، بس 5واں نہیں، اونٹ، گائے، بکرا اور بھیڑ۔ تیسرا یہ کہ وہ دانتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ دانتا ہو یا اس عمر تک پہنچ جائے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ اونٹ ہے تو 5 سال، گائے ہے تو 2 سال، بکرا ہے تو 1 سال اور بھیڑ ہے تو 6 مہینہ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ 4 عیبوں سے پاک ہو۔ ہاں، ایک دم واضح کانا نہ ہو کہ دکھے نہ، ایک دم بالکل مرض پورا اس کا ظاہر نہ ہو، یا لنگڑا پن نہ ظاہر ہو، یا اتنا کمزور نہ ہو کہ بالکل وہ ایک دم لاگر لگے، کمزور لگے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ہو، کسی دوسرے کا حق نہیں۔ 5واں ہے کہ اس میں کسی کا غیر کا حق نہ ہو، کہ جس مثلا یہ ہے کہ وہ رہن میں رکھا گیا، ہاں تو آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وقت محدد میں ہی ذبح کیا جائے، وہ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر آخر ایام تشریق تک، یعنی 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، رات اور دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن دن میں اگر ذبح کریں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ دعا ہے بارئ الہ ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔